بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید الشیطان، سوائے اس کے نہیں ارادہ کرتا ہے شیطان، ان یوقع، یہ کہ واقع کرے تمہارے درمیان عداوت اور بغض فی الخمر والمیسر، خمر اور میسر کی علت بیان کی، حرمت کی، انصاب ازلام کی علت نہیں آئی۔ پیچھے شرک پہلی کا ابو جو مضمون شروع کیا، کلو لا تحرموا، یہ دونوں عنوانوں کی بھی علت نہیں ہے، ذرا خیال رکھنا۔ یہ ابھی جو پیچھے پڑا ہے لا تحرموا، اس کی علت بیان کی نہیں کی۔ آگے کیا ہے کلو مما، علت بیان نہیں کی۔ اور انما الخمر والمیسر، انصاب و ازلام، ان کی علت بیان نہیں کی۔ انما الخمر والمیسر فی الخمر والمیسر، کس کی علت بیان ہو رہی ہے؟ خمر اور جوئے کی، اس کی علت بیان کی ہے، لیکن شرک فعلی کی نفی کی علت نہیں آ رہی، ذرا غور سے سننا۔ تو اس کی علت ابھی تک نہیں آئی آگے، اور روکتا ہے تمہیں اللہ کے ذکر سے، خمر اور میسر یہ تمہیں روکتے ہیں ان ذکر اللہ، پہلی علت اللہ کی یاد، نماز وغیرہ سے، اللہ کی یاد سے، ان الصلاۃ فہل انتم منتہون، حل انتم کیا ہو رکنے والے، مطلب یہ استفہام طلبی ہے، استفہام طلبی، رک جاؤ، فہل انتم منتہون، ہو رکنے والے یعنی رک جاؤ، استفہام طلبی ہے، منتہون۔ باطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، باطیع الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، وحذروا، محتاط رہو، وحذروا، محتاط رہو، بچ بچ کے رہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا، پھر جان لو ہمارے رسول کے ذمہ البلاغ المبین، البلاغ صاف کر کے پہنچانا ہے، البلاغ المبین کھول کھول کر بیان کرنا ہے، اور رسول بیان کر چکے ہیں، اب عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب ذرا حاشیہ دیکھو، پھر میں دو باتیں عرض کرتا ہوں اوپر۔ ان ابی الکما مولاہم و عبد الرحمن بن عبد اللہ، فرماتے ہیں انہما سمعا، ان دونوں نے سنا ابن عمر سے، یقول، فرماتے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعن اللہ الخمر، اللہ کی لعنت ہو شراب پر۔ دو چیزیں مقصد ہیں، ایک تو اگر آپ کو یہ حاشیہ صحیح سمجھ آ جاتا ہے، آپ کسی آیت پہ درس دینا چاہتے ہیں تو یہ مواد پورا ہے، کسی آیت پہ درس دینا چاہیں ایک آیت پہ۔ دوسرا، اس کو ذرا اغراض بھی سمجھنی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ عقیدہ توحید پر کام ختم نہیں ہو گیا، عقیدہ توحید کے بعد معاشرہ کی اصلاح، اعمال کی ترغیب ہے۔ ہمارے اندر ایک یہ بھی کمزوری آ رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو فنی کتاب بنا دیا، ربط خلاصوں والی کتاب، بس ادھر یہ نقطہ ادھر یہ نقطہ، یہ نہیں، قرآن کو اپنے دین کا ماخذ سمجھو اور پورا قرآن بیان کرنا ہے۔ بدعات بھی ہوں تو سب بدعتوں کا رد، صرف 4 بدعتیں نہیں، 4 رسمیں نہیں، آدھا آدھا دین نہیں، پورا دین، اس کو بیان کرو۔ تو آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ شراب کی حرمت، شراب سے متغفر کرنا۔ آپ کے ملک میں 80% طبقہ شرابی بن چکا ہے، 80% لوگ شرابی ہے،
20% اگر بچ جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے. اور آپ کے جتنے وڈیرے چودھری ہیں اور خصوصاً شیطانی نمائندگان سب کے سب شرابی ہیں. اور شراب کی لعنت یورپ سے زیادہ اسلامی ممالک میں یہ پھیلائی جا رہی ہے. اور یہ بھی یورپ کی ایک طریقہ ہے. آپ اگر کسی سے دشمنی کرنا چاہتی ہیں، ایک طریقہ ہے اس کی اولاد کو شراب پاؤڈر پہ لگا دو. بیٹے اس کے کو قتل کرنا اتنا بھاری نہیں جتنا بے دین بنا کے، بدماش شرابی اور پاؤڈری بنا کے اس کو ذلیل کرنا ہے. قتل ہو گیا 10 دن روئے گا، بھول جائے گا اور یہ ساری زندگی کا رونا ہے. آج امریکہ، برطانیہ، پوری امت مسلمہ کو شرابی، پاؤڈری اور قسم قسم کی شیشیاں اور ساری انگریز کی لعنت نشہ اسلامی ممالک پہ تقسیم کر رہا ہے تاکہ مسلمان نوجوان نسل یہ ختم ہو اور یہ نسل کشی رہے. پہلے بھی رہی، آج سب سے زیادہ ہے. اس لیے ان سب مسائل کو بیان کرو تو آپ کو یہ مواد دینا بھی مقصد ہے. دیکھو فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الخمر، اللہ لعنت کرتا ہے شراب پر، وشاربہا، اور شراب کے پینے والے پر، اور اس کے ساقی پر. ساقی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ شراب پلانے والے پر اور اس کے بائے پر اور اس کے خریدنے والے پر، بآثرہا، اور اس کے نچوڑنے والے پر، اور معتصرہا، اور حاملہا، جو شراب کو گاڑی پہ لے آ رہا ہے یا شراب کا پیالہ لے کے آ رہا ہے اس پہ بھی خدا کی لعنت. اور والمحمولہ الیہ، اس پہ بھی خدا کی معمولہ پہ بھی لعنت، حامل پہ بھی لعنت، معتصر پہ بھی لعنت، آصر پہ بھی لعنت، مبتاع خریدنے والے پہ بھی لعنت، بائے بیچنے والے پہ بھی لعنت، ساقی پلانے والے پہ بھی لعنت، شارب اور پلانے والے پہ بھی لعنت، الخمر، خمر پہ بھی لعنت. منع تو نہیں ہوا نا؟ یہ ہے رجس. ابو داؤد 3674 حدیث نمبر. عن عبداللہ ابن عمرو قال ان هذه الآية التي في القرآن، یہ جو آیت قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم. قال ہی فی التوراۃ. میں نے شروع میں ایک سوال کیا تھا، قرآن کی تفسیر میں حدیث کم ہے، حدیث کم نہیں. اب یہ حاشیہ پورا سمجھے اور پھر اندازہ کریں، گن لے کتنی حدیثیں ہیں. یہ بھی میں نے 10واں حصہ بھی یاد کر نہیں کیا کیونکہ حاشیے میں اتنی جگہ ہی نہیں. اگر اس مضمون کی ساری اکٹھی کریں تو یہ کئی مجلدات تیار ہو، لیکن یہاں اس انداز کو دیکھ کر آگے خود کرو. دیکھو قال ہے یا پھر تورات، یہ تورات میں ہے. ان اللہ انزل الحق، اللہ نے حق نازل کیا تاکہ باطل چلا جائے اور لعب اور مزامیر یہ مٹ جائیں اور ذکر اور کمار یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں، اور یہ رابط یہ ان کے اور زمار گانے بجانے کہ یہ ساری چیزیں یعنی بہی الدف والتنابیر والشعر والخمر. ہاں خیال رکھنا کیا معنی کر رہا ہے؟ برابط کا اور زمارات کا دف، گانے بجانے کے آلات. لیکن میں کیوں لایا ذرا خیال کرو. دف، جنہوں نے حدیث پڑھی ہے دف کا مسئلہ ہمارے قتل آ رہا ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں ضرب لگ رہی ہے. کیا ہے؟ دف.
کچھ اجازت دیتے ہو نا دف کی؟ یار بولا ہی کرو. دف یک طرفہ ڈھول ہوتا ہے. تو وہ کچھ اجازت بزرگ یہاں پر بڑے پریشان ہیں کہ بخاری مسلم میں آ گئی دف شادی کے موقع پر. اس پر ہمارے سبز پگڑی والوں نے عمل کیا ان حدیثوں پہ. وہ ڈانس بھی کر لیتی اور شادی پر تبلے بھی مان لیتی ہے. لیکن تم تو روکھے لوگ ہو, کبھی ڈانس تم نے سیکھی نہیں ہے, تو وہ تو روایات پہ عامل ہے. خیر ذرا دیکھنا صحیح, توجہ دلانا مقصود ہے. اس پر بات ابھی نہیں کر رہا. جو علماء ہو وہ توجہ سے اس کو سن لو کہ آپ نے یا فی التوراۃ ان اللہ انزل الحق لیذھب بہ الباطل. باطل او باطل ہے کیا؟ اللہ المزامیر الزک اور آگے کے بارات یعنی البرابط, یہ کوئی گانے بجانے کے آلات تھے. زمارات کہتے اس سے مراد دفے, تنابیر, یہ تنبور او ہاں کیا کہتے ہو پشتوں میں؟ تنبور. ہاں الشعر والخمر. ایک لمن طعمها اقسم اللہ بیمینہ, اللہ قسم اٹھاتا ہے اپنی زمین اور عزت کی کہ من شربہا بعد, جس نے پیا ان کو ان کی حرمت کے بعد تو اس کو پیاسا رکھوں گا یوم القیامہ, قیامت کے دن. ومن ترکہا بعد, اور جس نے چھوڑ دیا بعد اس کے کہ حرمتہا, میں نے ان کو حرام کیا. اسقیتہ ایہا, پلاؤں گا میں اس کو شراب طہور, اور یہ چیزیں یعنی شرابن طہورا خطیر قدس میں. ابن ابی حاتم عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نزل تحریم الخمر فإن فی المدینہ یومئذ, اس وقت مدینہ منورہ میں 5 قسم کے شراب تھے. ما فیہا شراب العنب. کچھ توجہ ہے, صرف مولوی توجہ کرو جو علماء اور مفتی بیٹھے ہو. مدینہ میں کتنے شرابیں تھی؟ 5, لیکن شراب العنب نہیں تھی. شراب العنب نہیں. ہاں کوئی اشکال تو نہیں ہے نا؟ نہیں تو الحمدللہ صاف لوگ ہو. انگور والا شیرہ نہیں تھا تو حرمت کس شراب کی آئی؟ کھجور تھا, جو والا شراب تھا, شہد والا شراب تھا. یہ اس طرح کے جو شراب تھے مدینہ میں, اور مدینہ میں انگور ہیں ہی نہیں. مزے کی بات یہ ہے انگور طائف میں, اور طائف کو دور ہے مکہ مکرمہ سے 110 کلومیٹر پہ, وہ دوسری طرف ہے. اور مدینہ منورہ میں انگور نہیں, کھجوریں وافر. تو شراب وہ طائف میں بھی چند ایریے تھوڑے سے انگور ہیں, اتنے نہیں کہ شرابیں بنے. شراب وہاں عصیر العنب نہیں تھا. اگر کوئی اشکال ہو تو مجھے بتا دینا. ہاں خیر اشکال آ گیا نا, ابھی جواب کا ٹائم نہیں, جواب دوں گا. اشکال بنا کے لاؤ, جواب دوں گا. اگر اشکال نہ کیا نہیں جواب دوں گا. یہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. خمسۃ اشربہ ما فیہا شراب العنب, بخاری شریف 4616. کچھ سمجھ آئی؟ ہاں اب ہدایہ مانو گے یا بخاری مانو گے؟
ہدایہ میں کیا آیا؟ بخاری میں کیا آیا؟ شراب ہے ہی ہو جو عصیر العنب ہو، اور عصیر العنب کے علاوہ تو آپ حد بھی نہیں مانتے بابا۔ اور مدینے میں جن شرابوں پہ حد لگی وہ کس کی تھی؟ عنب کے علاوہ تھی۔ مدینہ میں عنب تھا نہیں، اور تم دوسری کو شراب نہیں مانتے، پھر تمہارا علاج کیا ہوگا؟ اس اشکال کو سوچنا ہے۔ اتنا جلدی جواب نہیں دوں گا، اپنے مفتیوں سے پوچھو۔ ہمارا کام صرف پڑھانا نہیں، میرا کام ہے تمہارے ذہنوں کو وسعت دینا۔ بس میرا یہ کام ہے کہ تمہارے ذہن جمود سے نکلے، اندھی تکلیف سے نکلے اور اندھے جمود سے نکلیں، اور ساتھ یہ ہے کہ آپ کو مسئلہ بیان کرنے کا جھاکا اتر جائے، دلیری آ جائے، ورنہ تو کیا ہوتا ہے 2 مہینوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے تو مستقل 1 سال کی کلاس ہو، اول سے آخر تک قرآن پاک پوری تفصیل کے ساتھ سمجھا جائے۔ بہت ساری چیزیں ہم چھوڑ جاتے ہیں، تھے ہی نہیں۔ خیر بہرحال یہ اب حاشیہ آ گیا، یہ حاشیہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ کے کتابیں کہتی ہیں کہ شراب کہتی عصیر العنب کو ہے، اور عنب کے علاوہ کوئی شراب اس پہ نہ حد ہے نہ اس پہ احکام ہے، اور جس جگہ پہ شراب کی حرمت آئی بخاری کہتی ہے کہ وہاں پر عنب والا انگوروں والا انگور تھے ہی نہیں، 5 قسموں کا شراب تھا، اس میں انگوروں والا نہیں تھا۔ اس کا فیصلہ خود کرنا ہے۔ بخاری 242 اپنے مفتیان کرام سے پوچھو۔ قال عبداللہ ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، ثلاثۃ 3 آدمی ہیں، لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، نہیں نظر کرے گا اللہ ان کی طرف قیامت کے دن۔ ان میں کون ہے؟ اس نظر سے مراد نظر رحمت ہے۔ ایک ہے العاق لوالدیہ، جو والدین کا نافرمان ہے اور اسی کے ضمن میں اساتذہ ہیں، لیکن منطق والے نہیں، فلسفہ والے نہیں، قرآن اور حدیث والے۔ ہاں بھائی، العاق لوالدیہ، اور دوسرا المدمن الخمر، خمر کو پینے والا، اور آگے کیا لفظ ہے؟ والمنان بما آتا، اور احسان جتلانے والا اپنے عطیوں کا۔ میں نے تجھے ٹوپی نہیں دی، پنسل نہیں دی تھی، فلانی نہیں تھی، اے احسان۔ یہ من اور احسان جتلانے والا، اس کی طرف اللہ رحمت کی نظر نہیں کرے گا۔ شراب کس کو کہتی ہیں؟ امام راغب کا حوالہ ہے، الخمر سمیت لکونہا مخامرۃ لمکر العقل وہو عند بعض الناس اسم لکل مسکر عند بعضهم اسم للمتخذ من العنب والتمر۔ خمر کہتے ہیں یہ مخامر عقل سے، یعنی عقل کا ظاہر ہونا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ صرف کھجور اور عنب کے ساتھ خاص ہے۔ احناف کا مذہب آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ اس مسئلہ میں بات میں کروں گا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو ناگوار گزرے، کیونکہ جو آپ کے ذہن میں علم ہے اس کے خلاف وہ بات ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مقام بات ہے شراب کی حقیقت کے بارے میں۔ آپ میں بعض لوگ غالی ہیں، انہوں نے
مسکر حرام میں نسوار بھی داخل کر دیے. یہ اپنی طرف سے ھذا حلال ھذا حرام. نسوار مکروہ طبی ہے، مکروہ طبی، حرام نہیں ہے، مکروہ طبی، شرعی بھی نہیں. مکروہ کے لیے بھی دلیل چاہیے. اور کلو مسکرن میں شراب نہیں ہے، اپنا نسوار نہیں ہے، سگریٹ بھی نہیں ہے. البتہ سگریٹ عادات اور تشبہ بالفجار اس جہت سے ناجائز ہے. لوفر لفنگے بدماش لوگ اور مضر طبعی ہے، طبی طور پر مضر ہے اور عادت الفجار ہے. فساق من تشبہ بقوم فہو منہم. مولوی سگریٹ پیے تو اس کو 5 کلو کے لتر سے اس کا علاج کرنا چاہیے. حقہ کے بارے میں احمد رضا خان پھنسا ہوئے. احمد رضا کے ایک وکیل نے لکھا ہے کہ حقہ پینا شیطان کا کام ہے. اللہ جانے اس نے شیطان کو کہاں حقہ پیتے دیکھا ہے. ابلیس کا کام ہے، حرام ہے، فلاں فتویٰ دیا. احمد رضا کی ایک عبارت مل گئی، کہتا ہے کہ ہر چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں، لیکن حقہ پینے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا. کوئی تمہیں سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ حقہ پینے والا کون ہے؟ شیطان، ابلیس. حقہ حرام. اور خان صاحب کیا کہتی ہیں؟ ہر چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں، لیکن حقہ پینے سے پہلے بسم اللہ. معلوم ہوتا ہے خان صاحب حقہ پیتے تھے. میرا خیال ہے اس نے احمد رضا کو دیکھے حقہ پیتے ہیں جو کہہ رہا تھا ابلیس کا کام ہے، شیطان کا. اس نے اسی کو دیکھا ہے. ہاں بھائی، باقی یہ دارالفتاء نہیں ہے جو پرچیاں شرچیاں آپ لکھ رہے ہیں. آپ کے پاس ایک شعر بھی آیا پڑا ہے، یہ اوپر لگ رہا ہے. اور صحابہ نے جب چھوڑا نا سب کچھ شراب سب اس پہ ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ اصل چیز ہے اوپر لگے. آپ دیکھو